السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روشن راستہ برائٹ پاتھ۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ 2 ذی الحجہ کو ہمیں کون سا وظیفہ کرنا چاہیے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کی دکھ، پریشانیاں، رزق کی تنگی، رکاوٹیں اور آپس میں بد گمانیاں، بد اخلاقیاں، نا اتفاقیاں سب کچھ آپ کا ختم کر دے گا۔ پوری زندگی کے لیے آپ کی زندگی سکون ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف میں بھی آتی ہے، ترمذی شریف میں بھی آتی ہے اور مسلم شریف میں بھی آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب العزت کے قریب ذی الحجہ کی پہلے عشرے کی یہ 10 راتوں کے اعمال پورے سال کے اعمال سے مقدم اور مقدس ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سارے سال کی راتوں کی عبادتوں سے ان راتوں کی عبادت افضل ہے۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا سیدی یا رسول اللہ، کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جی ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے۔ ایک کنڈیشن میں جہاد کرنے والے کی عبادت جہاد والی ان 10 راتوں سے افضل ہوتی ہے۔ وہ کون سی کنڈیشن ہے کہ اگر جہاد پر جانے والا اپنی جان اور مال کے ساتھ جائے اور واپس کچھ بھی نہ لے کے آئے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی جہاد میں اپنا نذرانہ پیش کرے اللہ کی راہ میں، تو پھر وہ اس کی عبادت ان 10 راتوں سے افضل ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کو آپ تاک راتوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ تاک راتوں میں تلاش کرو، لیکن ان 10 راتوں کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے اور قسم کھا کے بتا دیا ہے کہ ان کی فضیلت بہت اہم ہے۔ اور جو بھی شخص ان 10 راتوں میں ذی الحج کے پہلے عشرے کی 10 راتوں میں ہر رات میں عبادت کرتا ہے تو وہ ہر رات میں لیلۃ القدر کی عبادت کو پا لیتا ہے۔ مطلب کہ ذی الحج کے پہلے عشرے کی 10 راتوں میں ہر رات عبادت کرنے کے عوض بدلے میں لیلۃ القدر کی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک رات عبادت کرنا 84 سال کی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ 84 سال کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر کی ایک رات عبادت کرنا۔ تو سوچیں، اگر آپ پہلے عشرے کی 10 راتیں عبادت کریں تو ہر رات 84 سال جتنی عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین، تو چلتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ وظیفہ یہ کرنا ہے 2 ذی الحجہ کی رات آپ نے دوسری رات کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر 2 رکعت نفل حاجت دعا پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 500 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، جو بھی دعا مانگیں گی انشاءاللہ تعالی رب العزت آپ کو عطا فرما دیں گے۔ دیکھیں، ہمارا کام ہے آپ کو قرآن و احادیث کی روشنی میں آگاہی کرنا، آپ کو راہ دکھانا، روشن رستہ دکھانا، اس کو آزمانا، اس پہ عمل کرنا، خدا سے مانگنا آپ کا کام ہے۔ مانگیں، اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔